تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، شعور اور سمجھ کی طاقت دی۔ ہم اس رب کے شکر گزار ہیں کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین کرام، مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا، اور الحمدللہ چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس لیے ہمیں اور بھی سننا ہے اور ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے نبیوں کے باپ ہیں، اور انہوں نے توحید کی جو بنیاد رکھی وہ آج تک پوری دنیا میں ہے، اور 3 بڑی قومیں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنگان میں لگی ہوئی۔ مسلمان قوم تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہی ہیں، عیسائی بھی اسی طریقے سے ان کو مانتے ہیں، اور یہودی تو خیر بہت ہی زیادہ مانتے ہیں۔ چونکہ جتنے بھی انبیاء آپ کی نسل سے آئے آپ کے بعد، وہ بنو اسرائیل میں آئے یا عرب میں آئے اللہ کے رسول آخری، تو اس طریقے سے سارے مسلمان بھی ان سے مربوط ہیں، اور عیسائی اور یہودی بھی ان سے مربوط ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت و رسالت سے نوازا، اور آپ نے اپنی قوم کے اندر کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا اپنی توحید کا، اور پوری طرح سے شرک سے اپنی برات کا، بیزاری کا اعلان کر دیا۔ وہ آیت آپ نے سنی پچھلے ہفتے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے اس عقیدہ شرک سے بھی بیزار ہوں، اور جن بتوں کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم تمہارے ان بتوں کے ساتھ تمہارے اس عقیدہ شرک کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، اور آج سے ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت شروع ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی وہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ مشرک ہی مرے گا۔ وہ امید رکھ رہے تھے کہ میرا باپ بھی توحید پہ آ جائے گا، اسی لیے دعائیں مغفرت کا وعدہ کیا۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ مشرک ہی رہے گا، مشرک ہی مرے گا، توحید پر نہیں آئے گا، تو آپ نے رجوع کر لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی مشرک کے لیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہ ہمیں ہے نہ نبیوں کو ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ تو کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، چاہے وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو اسے بخش دے۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب جب انتقال کر رہے تھے، اس ٹائم اللہ کے رسول گئے تھے چچا کے پاس، اور آپ نے کہا تھا، چچا ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیجئے، مان لیجئے لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک احاج بہا عند اللہ، آپ ایک بار اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔ کل ہی میں نے مسلم شریف میں حدیث پڑھائی ہے، اپنے چچا سے کہا تھا کہ ایک بار آپ اس کلمے کو دہرائیے، اس عقیدے کو مان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے حجت بن جاؤں گا، گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا۔ اور وہی مکے کا سردار عبداللہ ابن امیہ، ابو جہل دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تیمارداری میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ اترغب عن مذہب ملت عبد المطلب، اپنے دادا اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کا جو پورا خاندان تھا وہ شرک پہ ہی چلا رہا تھا۔ 3 بار اللہ کے رسول نے اپنی بات دہرائی اس طرح سے کہ آپ کلمہ پڑھیے، اور تینوں بار ان لوگوں نے آر دلایا۔ تو لاسٹ جملہ جو ابو طالب کا تھا وہ یہ تھا کہ بھتیجے، اگر مجھے اس طعنے کا خطرہ نہ ہوتا جو میرے مرنے کے بعد قریش کہیں گے، کہ ابو طالب ڈر گئے۔ دیکھیے عرب کے لوگ بڑے زبردست ہوا کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے آر دلائے، کوئی میرے پر میری موت کے بعد بھی تانا کسے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے، بھتیجے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد میری قوم یہ قریش مجھے آر دلائے گی، تانا دے گی، کہ ابو طالب ڈر گئے، لا قرۃ عیناک، تو میں تیری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا، تیری بات مان لیتا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے۔ وابا یقول لا الہ الا اللہ، صاف لفظوں میں حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا چچا سے، لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، چچا میں آپ کے لیے دعا مغفرت اللہ سے کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے۔ اور اسی وقت جب آپ باہر نکلے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد نہ تو کسی نبی کے لیے جائز ہے نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ کسی شرک کرنے والے کے لیے دعا مغفرت کرے، لہٰذا مشرک کے لیے نہیں کر سکتے۔ آج ہم آپ کی توجہ ایک دوسری بات کی طرف دلانا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے نا، نمونہ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، ہمارے اور آپ کے رسول یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ زندگی ہے آپ کے لیے، اپنی زندگی میں ان کو اتاریے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسوہ کہتے کسے؟ صرف حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول کا توحید والا عقیدہ لینا اسوہ کہلاتا ہے، یا اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اسوہ کہلاتا ہے؟ دیکھیے اسوہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہم لوگ اس کا متبادل جو لفظ بولتے ہیں نا وہ اخلاق وغیرہ بولتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا، حضرت ابراہیم کا جو اخلاق تھا، وہ قابل تقلید نمونہ ہے، انہیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے ہمیں اور آپ، تبھی ہم رسول کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ پڑھیے اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کی زندگی کا 1% بھی آپ کے اندر ہے کیا؟ توحید تو خیر جو نبی کے اندر ہوتا ہے اس درجے کا ایک امتی میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں سے کچھ بھی ہے کہ ہمارے پاس؟ انبیاء اور رسول نمونہ ہوتے ہیں امت کے لیے۔ میں آج جو گفتگو کر رہا ہوں موجودہ حالات کے سندرب میں کر رہا ہوں۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں لگ بھگ، اور یہ آج سے نہیں ہے، لگ بھگ 20 سال سے چل رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ رسول کا اسوہ اور نمونہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ توحید تو خیر اس درجے کا ہو بھی نہیں سکتا ہمارے اور آپ کے اندر، کیونکہ نبی کا جو توحید ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے، پوری بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ایک رب کے علاوہ آپ کا کوئی مالک نہیں، معبود نہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو کہیں بھاگتے بھی ہیں جھاڑ پھونک کے لیے، کہیں کسی کام کے لیے۔ اس درجے کا توحید ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ ویسا
ویسی قوت یا ویسی تقویت یا ویسا ایمان ہمارے آپ کے اندر نہیں. تھوڑی بہت مصیبت میں بھی ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. نبی کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. نبی جو ہوتے ہیں نا پوری بصیرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہی ہے اسی 3 پارے کے اندر کہ انہوں نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ارنی، اے اللہ تم مجھے بتا، دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے پوچھا ولم تؤمن، کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ کیا تو اس بات کو نہیں مانتا کہ میں زندہ نہیں کر سکتا مرنے کے بعد؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کرے گا. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے، شرح صدر ہو جائے، اس لیے میں نے سوال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے سامنے میں رکھی ہے التجا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 چڑیوں کو لاؤ، پکڑ کے بلاؤ، 4 چڑیوں کو بلا لو، 4 قسم کی چڑیوں کو بلاؤ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. وجعل کل منہما علی جبل جزء، اور وہ گوشت کے جتنے ٹکڑے ہیں 4 قسم کے چڑیوں کی ایک جگہ جو ہے ان میں سے کچھ اس پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، کچھ اس پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، کچھ اس پہ کچھ اس پہ، چاروں کونے پہ 4 پہاڑ جہاں یہ بات ہوئی تھی. قرآن کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا، آپ نے 4 قسم کی چڑیوں کو بلایا، چڑیا آ گئیں، آپ نے ان کے ٹکڑے کیے، پھر گوشت کو آپس میں ملا دیا، کچھ یہاں رکھا، کچھ وہاں رکھا، کچھ وہاں رکھا، کچھ وہاں رکھا، 4 جگہ رکھ دیا. اب اللہ نے فرمایا فدعوہن یأتینک سعیا، اب تم بلاؤ، چڑیوں کا نام لے لے کے پکارو. اب اس میں گدھ بھی ہے یا کوا بھی ہے، بطخ ہے، جو بھی چڑیا 4 قسم کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام لے کے بلایا ان چڑیوں کو، اور بوٹی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئی، اور چاروں پہاڑ پر سے 4 چڑیا اڑ کے آپ کے سامنے آ گئی. خداوند قدوس نے یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقویت قلب کے لیے دکھا دیا اسی ٹائم. تو توحید ہمارے اور آپ کے اندر نبی کے درجے کا تو ہو نہیں سکتا، صحابہ کے درجے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بہت سے اللہ کے نیک بندے گزرے اس درجے کا بھی نہیں ہمارے اندر توحید. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کو تم نمونہ بناؤ، آخری رسول کو ہمارے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم کو نمونہ بناؤ. اب دیکھیے ہماری جو موجودہ زندگی ہے آج، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو ہماری ذلت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کافروں کو اپنا شیوا بنا لیا ہے اور رسول کو نمونہ بنانا چھوڑ دیا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال رکھوں، اللہ کے رسول پر پہلی بار جب وحی نازل ہوئی تھی، پہلی بار قرآن کی آیت نازل ہوئی، غار حرا کے اندر جب تنہائی میں تھے آپ، جبرائیل آتے ہیں انسان کی شکل میں، آپ کو گلے سے لگاتے ہیں، دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھیے. آپ نے کہا مانا بقارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل جو فرشتہ تھا آپ نہیں جانتے تھے کہ فرشتہ ہے، آپ تو ایک اجنبی سمجھ رہے تھے، اس نے گلے سے لگایا اور آپ کو دبوچا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات کے بعد یہیں سے شروع ہوئی کتاب. آپ کو گلے سے لگایا، دبوچا، اتنا زور سے دبوچا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، مجھے پریشانی ہونے لگی. پھر چھوڑ دیا. ثم ارسلنی، اس آدمی نے پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے. گلے سے لگایا، پھر چھوڑا، کہا پڑھیے. 3 بار یہ حادثہ ہوا، اور ہر بار اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا مانا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں، کیونکہ آپ امید تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اور تیسری بار میں وہ آیت، چوتھی بار میں وہ آیت نازل ہوئی، پہلی اقرا باسم ربک الذی خلق. اب اس آیت کو لے کے اللہ کے رسول جب بھاگے ہیں اپنے، مطلب گھبرائے ہوئے تھے، ایک اجنبی نے آگے دبوچا اور یہ آیت دی قرآن کی، اس کا جو اثر ہوا آپ کے اوپر وہ تو بڑا زبردست تھا. آپ جو چلے ہیں غار حرا سے اتر کے
گھبراہٹ کے مارے، ڈر کے مارے، چونکہ آپ انسان بھی تو تھے، گھر آتے 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 جاڑا بخار سب آ گیا. گھر میں پہنچے، بچوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. آپ کی بیوی، آپ کے بچوں نے آپ کو کمبل میں لٹایا، اڑا دیا. کچھ دیر کے بعد جب گھبراہٹ دور ہوئی تو حضرت اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے کہا یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا. یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا. چونکہ 1 مہینے سے آپ کو تنہائی پسند آ رہی تھی، اور اس تنہائی کو اختیار کرنے کے لیے مکے سے 3 میل دور غار حرا میں آپ جا کے بیٹھتے تھے، کھانا پانی ساتھ میں لے کے جاتے تھے، آپ کی بیوی جو تھی پہنچا دیا کرتی تھی، اور آپ تنہا بیٹھے رہتے تھے. لاسٹ میں 27 کی رات میں یا 23 کی رات میں 25 کی رات میں، رمضان کا طاق مہینہ چل رہا تھا، طاق راتیں چل رہی تھیں، اسی رات میں یہ حادثہ، اسی دن یہ حادثہ ہوا تھا. تو آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا، میں شاید نہیں بچ پاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ کو، ایسا ایسا میرے ساتھ ہو رہا. جانتے پہلا جملہ جو حضرت خدیجہ کا تھا وہ کیا تھا؟ ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، یہ پہلی آیت نازل ہوئی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نبوت کیا چیز ہے، ہمیں نبی بنایا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی احساس نہیں تھا. جبھی تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے. اگر پتہ ہوتا کہ ہم نبی بنائے جا رہے ہیں تب تو گھبراہٹ کی بات ہی نہیں تھی. بیوی نے کیا دلاسا دیا اور کیا کہا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں؟ بیوی نے کیا کہا تھا سنیے. اس وقت خدیجہ مسلمان نہیں تھی، وہ دین نہیں جانتی تھی. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ آپ کا ہمیشہ بھلا کرے گا. آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ دلیل کیا تھی ان کے پاس؟ ایسا سوچنے کی دلیل کیا تھی؟ فرمایا انک لتصل الرحم. حضرت خدیجہ کی دل سنیے، وتصدق القول، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ بولنے والے کے ساتھ کہیں کچھ ہوا ہے؟ اتنا زبردست یقین ایک خاتون کا، کہتی انک لتصدق القول، آپ سچ بولتے ہیں. جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ سب نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا نبوت سے پہلے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ ہمیشہ سچ بولو. آج ہم کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ رسول آپ کے لیے، ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. ہم نے صرف توحید کو لیا وہاں سے نمونے کے طور پر، باقی پورا دین اپنی پسند کا ہوگا نہیں. آپ کے پورے اخلاق کو آپ کے اندر اتارنا پڑے گا. صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. وہ بھی انسان تھے اور بہت غریب تھے. آپ اور ہماری کی طرح ان کے پاس دولت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن خوبی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا پورا اخلاق ان کے اندر تھا. اللہ کے رسول کو دیکھ کے وہ نقل کرتے تھے. آج ہم ان کی امت ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. صبح سے شام تک لسٹ بنائیے اور دیکھ لیجئے آپ کتنا سچ بولے کتنا جھوٹ بولے. جبکہ آپ کی گردن نہیں کٹ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، فیشن کے طور پر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اور جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے. آپ جانتے ہیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک روایت میں ہے 4-3 منافق کی 3 پہچان، ایک حدیث میں ہے منافق کی 4 پہچان، اور دونوں میں یہ بات آئی ہے حدیث کے اندر اذا حدث کذب. منافق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ بولے تو جھوٹ بولے. یہ منافق کی پہچان ہے، مومن کی ہو ہی نہیں سکتی. مومن بھلا جھوٹ بولے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم نے اپنا یہ اطوار اور اخلاق بنا رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں صبح سے شام تک، اور کبھی ہمارے دل پہ کچھ نہیں بیتتا، اب پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں. بھیا آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں کچھ کر سکتا. مسلمان 1400 سال تک سرخرو رہے ہیں، مسلمانوں کا تو استقبال ہوا ہے. مصر پہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا، جیتا، حکومت شروع کی اور ٹیکس لگایا تھا غیر مسلموں سے، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس فوج کی ضرورت پڑ گئی دوسرے مورچے پہ
تو آپ نے ان تمام غیر مسلموں کو بلا کر کے ان کا جزیہ جو تھا ٹیکس واپس کیا. کہا کہ میں جا رہا ہوں, ہم سب لوگ جا رہے ہیں, ہمیں دوسرے مورچے پہ جانا ہے, ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, اس لیے اپنا اپنا ٹیکس واپس لے جاؤ. قوم دہشت زدہ ہو گئی, حیران رہ گئی کہ اب تک تو عیسائی بادشاہوں نے لوٹا ہے, اور آپ نے جو تھوڑا سا ہماری حفاظت کا ٹیکس لیا تھا کہ ہمیں بچا کے رکھیں گے, کوئی غیر مسلم تمہارے پر حملہ نہیں کر سکتا, اس کو آپ واپس کر رہے ہیں. نہیں, رکھیے, ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو پھر لائے واپس. یہ کون کہہ رہی ہے؟ غیر مسلم عوام. کس کو؟ صحابی رسول, ایک مسلمان کو. تو مسلمان تو پوری قوم کے لیے نمونہ بنتا ہے. یہاں کے غیر مسلمین تو آپ کو دیکھ کر سیکھتے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا سچ بولنے والا چاہیے, دنیا میں آپ کی عزت ہوتی. لیکن نہیں, اللہ کے رسول کی تو ایک ادا بھی آپ نقل نہیں کر سکے. ایک ادا, چھوٹی سی بات تھی یہ, سچ بولنا. نہ ہماری گردن کٹ رہی ہے, نہ ہمارے اوپر ظلم ہو جائے گا وہاں پر حق بولنے, سچ بولنے سے, پھر بھی ہم بول دیتے. تو آپ کی بیوی نے کہا انکا لتصدق القول, اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ سچ بولتے ہیں. اس سے پکا پتا چلا کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. وہ دنیا میں جب تک رہے گا عزت پائے گا, وہ ذلیل نہیں ہوگا. ذلیل تو ہمیشہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے سماج میں ہو, چاہے غیروں کے بیچ میں ہو, چاہے حکومت کی نگاہ میں ہو. آج ہمارے اوپر ایک چھاپ پڑ گئی ہے کہ یہ مسلمان جھوٹی قوم ہے, لہٰذا آج ہمارے ساتھ سب ہو رہا. تو ظلم آپ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, ہمارے اخلاق و کردار بگڑ جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, یہ 20 سال پہلے سے ہو رہا ہے. بوسنیا ہرزیگووینا کے اندر سن 80 میں 4 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا, 70,000 مسلم عورتوں کو بندھک بنا لیا گیا. اور جب اخبار والا باہر سے پہنچا, میڈیا والا سب باہر سے پہنچا, انٹرویو لیا ان مسلمانوں کا, تو جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا کہا ہے اخبار والوں سے کہ لوگ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کہا اس لیے مار رہے ہیں کہ تم لوگ مسلمان ہو. تو ان مسلمانوں نے کہا مسلمان کیا ہوتا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں. کہا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ. کہا بھائی کیا ہے کلمہ, ہم کو معلوم نہیں. یعنی وہ اسلام سے اتنے دور جا چکے تھے, محض خاندانی مسلمان کا نام چلا رہا تھا, ایک لیبل چلا رہا تھا کہ یہ قوم مسلمان ہے. شعور جا چکا تھا اسلام. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا انکا لتصدق القول, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچے ہیں, سچ بولتے ہیں. دوسری خوبی کیا بیان کی؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحْمَ, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, دور کے قریب کے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, آپ تو خبر گیری کرتے ہیں, چاہے وہ رشتہ دور کا کیوں نہیں ہو, نانیال کا کیوں نہیں ہو, دادیال کا کیوں نہیں ہو, پرانے سے پرانے رشتے میں جو آپ کے لوگ ہیں آپ سب کی خبر گیری کرتے ہیں. اور جس کے اندر یہ خوبی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا. آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول کا یہ اسوہ, یہ نمونہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے کیا؟ بھائیوں سے بھی آپ کا بول چال نہیں, بعض لوگوں کا اولاد سے بول چال نہیں, کسی کے تو باپ کا بول چال نہیں, دادا سے نہیں, نانا سے نہیں, خالہ تو بہت دور کا رشتہ چلا گیا. آپ کی خالہ پر کیا بیت رہا ہے, خالہ زادوں پہ کیا بیت رہا ہے, ہم اور آپ کبھی خبر گیری نہیں کرتے. آپ رات دن بریانی کھا رہے ہیں اور آپ ہی کے رشتہ دار بھوکے بھی مر رہے ہیں. آپ کے پاس پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور آپ ہی کے رشتہ دار ترس رہے ہیں, علاج کو ترس رہے. کیا اخلاق ہے ہمارا؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے, رسول کی زندگی کو دیکھیے, جن کو آپ کو نمونہ بنانے کا حکم ہے, جس نبی کو نمونہ بنانے کا حکم ہے, ان کی بیوی کہہ رہی ہیں اور اس وقت کہہ رہی ہیں جب وہ مومنہ نہیں ہے. کیسا اقرار ہے؟ اور وہ چیز ہمارے آپ کے اندر نہیں ہے. آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, آپ ہنس رہے ہو, آپ کبھی اس کی مدد نہیں کرتے, آپ اسے کھلاتے نہیں. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس سالن کم بھی ہو نا پکے تو تھوڑا پانی بڑھا دو اور وہی شوربہ پہنچا دو وہاں پہ. پڑوس کی خبر گیری کرنا, چاہے وہ پڑوسی آپ کا مسلم ہو غیر مسلم ہو, اسلام نے کبھی یہ شرط نہیں لگائی کہ مسلمان ہو تو اس کی مدد کرنا, چاہے وہ پڑوسی آپ کا غیر مسلم کیوں نہ ہو.
सुधारना पड़ेगा अखलाक। अगर चाहते हैं हम और आप कि एक अच्छी ज़िंदगी हो, हमारी इज़्ज़त की ज़िंदगी हो मुसलमानों की दुनिया में, तो हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना पड़ेगा, रसूल को नमूना बनाना पड़ेगा। तीसरी दलील दी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, कि वो तुईनु अला नवाइबिल हक़, अल्लाह की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं ना लोगों पे, जैसे कहत पड़ गया, बहुत पानी आ गया, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, कभी कभी कोरोना आ गया, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसे हालात में आप लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह के रसूल की आदत थी कि जब इस तरह की बातें होती थी तो आप भाग भाग के लोगों की मदद करते थे। ये आपके नबी बनने से पहले की खूबी थी आपके अंदर। नबी बनने के बाद कितनी बड़ी खूबी आ गई होगी, आप तस्वीर कर सकते हैं। ये नबूवत से पहले की खूबियां हैं जिनका गुणगान आपकी बीवी कर रही हैं। ये खूबी हमारे आपके अंदर होना चाहिए था। आज ये खूबियां दूसरों में पाई जाती हैं, हमारे अंदर नहीं पाई जाती। हम तो ऐसे मौके पर भी दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में चौथी दलील दी हज़रत बीवी ने, हज़रत खदीजा ने, वो तकिल कल, आप तो मोहताज, कल कहते हैं मोहताज को, जिसके पास जो अपाहिज हो या जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, मसाकीन, गुरबा, ऐसों की आप मदद करते हैं। अल्लाह के रसूल की आदत थी नबूवत से पहले कि मक्के में उन मोहताजों की खबरगिरी करते थे, उन्हें खिलाते पिलाते थे, जबकि आप बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी अपने पास रखते थे ना, उनमें से मोहताजों की खबरगिरी हमेशा क्या करते थे। ये मशहूर था आपके बारे में। ये था अखलाक़ रसूल, ये था हमारे और आपके लिए नमूना, ये होना चाहिए था हमारी ज़िंदगी में, लेकिन ये चला गया औरों में, आज हमारे अंदर नहीं है। हम छीना झपटी करके दूसरों का खा लेते हैं। देखिए, जो दरख्त मुफीद नहीं होता वो दरख्त काट दिया जाता है। जिस दरख्त पे फल नहीं आते, फल नहीं लगते जिस दरख्त पे, वो दरख्त काट दिया जाता है, ईंधन की शक्ल में जला लिया जाता है। आज हम जो मुसलमान कौम है, आज इसलिए बेकार होने की वजह से लोग हमें काट रहे हैं और हमें तानो तशनी कर रहे हैं। हम जब तक मुफीद थे, जब तक हम तालीम याफ्ता थे, जब तक हम साइंटिस्ट थे, जब तक हम देने वाले थे, उस वक्त तक हमारी इज्जत थी। आज तो हम लेने वाले हैं। ईसाइयों की कितनी तालीम गाहें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, कितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके, आप देख लीजिए। दूसरे संप्रदायों के, उनके रिफाह का जो काम है, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए या कम पैसे वालों के लिए तालीम फ्री है, इलाज फ्री है। आज हम मुसलमानों के पास कुछ है नहीं। अरबों रुपए का चंदा लोग कर लेते हैं, लेकिन एक कॉलेज मुसलमानों के लिए नहीं बना पाता। आज जो कुछ भी हो रहा है इस हिंदुस्तान में, वो क्यों हो रहा है? हमारे पास तालीम गाहें नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा ना। ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास नहीं है, आप बहुत फजूल खर्चियाँ करने वाले कौम है। शादी ब्याह में देख लीजिए, अकीक़े की महफिल आपके यहाँ जब दावत होती है तो हम लोग देखते हैं इतनी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, मगर इन कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं ना पैसा। बात अभी और बाकी है अल्लाह के रसूल के अखलाक के बारे में, हज़रत खदीजा के बारे में, जो आपने उद्धृत किया था आपके अखलाक को। उन बातों को जानना चाहिए और उन्हें अपने अंदर लाना चाहिए। आज से अहद कीजिए आप कि हम सच ही बोलेंगे। कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका? हो सकता है सामने वाला थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए। आपसे एक आदमी आता है, भैया कर्जा दे दो, इतने पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, आप कह दीजिए मेरे पास खुद ज़रूरत है, मैं नहीं दे सकता, बात ख़त्म। हाँ, सोचेंगे, मशवरा करेंगे, कल आके कहेंगे वो बेचारा आस लगा के चला गया और आप कल आकर के उसको इनकार कर रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, गलत है, धोखा नहीं, झूठ नहीं। आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप सच बोलना शुरू करिए। ये नबियों वाली खूबी है, अपने अंदर पैदा कीजिए। नबी का उसवा है ये। मोहताजों की मदद कीजिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए, सिला रहमी कीजिए, वो खूबियां लाइए अपने अंदर और अपने बच्चों को सिखाइए। अभी से खुद भी इस पे कायम हो जाइए और अपने बच्चों को सिखाइए। इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल की इज्जत होगी इस दुनिया में, उसकी ज़रूरत होगी। भाग भाग के मदद कीजिए आप दूसरों की, अल्लाह ताला उसका सिला देगा। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारे नबी हमारा नमूना इस मामले में, लेकिन हमने अपने नमूने को छोड़ा। ये सीख लेने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया है, अगर अब भी ना बदले आप
تو اور کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو یہاں عزت دلا دے اس قوم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اسوہ رسول کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اسوہ ابراہیم کو لائیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اس پہ ہوگی، ضرورت ہے، چونکہ ہم لوگ بہت بگڑ چکے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے اور ہمیں سدھرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سن کے ہم ادھر سے ادھر نکال دیں، بلکہ آج کے بعد طے کریں کہ یہ خوبی اپنے اندر لانی ہی لانی ہے ہم کو۔ یہی ہماری بقا کا ضامن ہے، ہم اسی سے باقی رہیں گے، اسی سے عزت پائیں گے اور اسی سے مثال بنیں گے دوسروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔